جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں فیک نیوز کی، مس انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی، پروپیگنڈے کی، یا کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی جو سوشل میڈیا پر کے ذریعے سے سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے اور ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سماج کو، ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا افشاں، یہاں پر آج کے پروگرام میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ عموماً فیک نیوز کو ہم جوڑتے ہیں کسی سیاسی بیانیے کے ساتھ، جھوٹے پاپولسٹ سیاسی بیانیے کے ساتھ، یا سیاسی خبر کے ساتھ، یا سیاست دان سے جڑے ہوئے کسی معاملے کے ساتھ، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی جب کوئی ایسی مس انٹرپریٹیشن اپنے مقاصد کے لیے جب یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بہت سارے سماجی پہلو بھی ہیں. بالکل ہیں. مثال دوں آپ کو، جی، بے تحاشا واٹس ایپ میسیجز موصول ہوتے ہیں، ہمیں بھی موصول ہوتے ہیں، آپ کو بھی ہوتے ہوں گے. اب مثال کے طور پہ کہ اگر قد چھوٹا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے نہار منہ یہ کھائیے، یا رنگ گورا کرنا ہے رنگت دبی ہوئی ہے تو یہ استعمال کیجئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ آپ نے واٹس ایپ کے پلے سارا کچھ ڈال دیا. وہاں پر تو ٹوٹکے چلتے ہیں جس کے اوپر میں بعد میں آؤں گی. بات ہونی چاہیے ہم چونکہ اب فیس بک کے اوپر بھی اشتہارات آتے ہیں، خیر دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی، ایون یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیو سے پہلے درمیان میں اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں. ویب سائٹس پر جائیں مختلف کوئی خبر پڑھنے کے لیے تو وہاں پر بھی کیونکہ اشتہارات کے بغیر پیٹ کیسے پالا جائے، معاملہ کچھ یہ بھی بنتا ہے. انفیکٹ میرے نزدیک یہ فیک نیوز سے پہلے کہیں پروپیگنڈا ہے. پہلے لوگوں کے اذہان کو تیار کیا گیا ہے، اس طرح سے سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے ہیں سوسائٹی کے. کچھ سرٹن فریمز ہیں جن کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ خوبصورت ہے، اور اگر وہ اس فریم سے تھوڑا سا بھی باہر ہے یا اس فریم کے اندر نہیں ہے جو ایک بنایا ہے سوسائٹی کی جانب سے، تو وہ اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پھر آپ کی اپیرنس کے حوالے سے معاملہ ہو، پھر آپ کی بول چال، آپ کے لہجے کے اوپر معاملہ ہو، کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ سیٹ سٹینڈرڈز ہیں. اچھا، اگر میں باقی باتیں تو بعد میں کروں، اگر صرف رنگت کے حوالے سے بات ہو جائے یا ایک خاص باڈی شیپ کی بات ہو جائے مردوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے، ایج شیمنگ تو جو ہوتی سو ہوتی ہے، جو فیٹ شیمنگ ہوتی ہے، اور جو بالوں کے حوالے سے جو یہاں پر ایک خاص قسم کا رویہ پایا جاتا ہے، پھر رنگت کے حوالے سے، پھر فیچرز، آپ کے نقوش کیسے ہیں، اس حوالے سے جو بات ہوتی ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پہلے اس کمپلیکس کو پیدا کیا گیا ہے؟ اگرچہ یہ ایک وائٹ سپریمیسی کا ایک ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آتا ہے، گورا دکھنا ہے، سلم سمارٹ دکھنا ہے، اور یہ پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا، اس میں یہ کمیاں ہیں. زبردستی یہ بات ذہنوں میں مطلب بو دی گئی کہ آپ کو گورا دکھنا ہے، آپ کو اس طرح سے دکھنا ہے اور اس طرح سے نہیں، اور یہ ایسے بولنا چاہیے. ایسے بولیں گے تو آپ پڑھے لکھے لگیں گے، اور ویسے بولیں گے تو آپ پینڈو جاہل لگیں گے. پینڈو ہونا جیسے کہ ایک کوئی گالی، کلاس لیس ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور مطلب ریسزم کی پوری ایک وبا ہے جو ہمیں ان اشتہارات کی بیک اینڈ پر دکھائی دیتی ہے. کیوں ہر کوئی گورا ہونا چاہتا ہے ویسے؟ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، یہ تو آپ نے مجھے بہت ہی مشکل سوال پوچھ لیا. دیکھیں، اگر میں اس کے ایک آپ کو سنجیدہ جواب دوں نا، تو آپ نے اس کے لیے خود ہی ایک لفظ استعمال کر دیا، اور وہ ہے وائٹ سپریمیسی کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلونیل ایرا میں جب یہاں پہ برٹش رولر تھے تو خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک تفریق پیدا کی. گورا لفظ اس کے لیے گورا استعمال ہوتا ہے، اور حکمران گورا ہوتا ہے، یہ ذہنوں میں پیدا کیا گیا ہے. اچھا، ویسے صرف یہ برٹش کلونیلزم تک محدود نہیں، آپ اس سے پہلے چلے جائیں، ایرین کولونائزیشن کی طرف بھی اگر آپ چلے جائیں تو اس میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رنگت کے معاملے میں
ٹھیک ہے نا, رنگت کی بنیاد پر کلاس کا سٹیٹس جو ہے وہ طے ہوتا ہے. میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں لیکن بات پھر دور تک چلی جائے گی, اور ایسی بہت ساری بکس, لٹریچر, اشعار, اور وہ صرف یہ ہے کہ میں اردو زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کوئی بھی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری جو پرانی زبانیں ہیں تو اس میں آپ کو یہ رویہ دکھائی دے گا کہ تعریف کرتے ہوئے بولنے کے انداز میں, رنگت کے معاملے میں, لہجے کے معاملے میں, چال کے معاملے میں کلاس کو اثر. تو اب اتنی پرانی اگر وہ آ رہی ہے تو ایڈ ایجنسیز جو ہیں, میں اصلی والی ایڈ ایجنسیز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو واٹس ایپ پہ میسیجز یا فیس بک پہ بناتی ہیں, وہ تو اس کو استعمال کریں گی. دیکھیں ایک وقت تھا پہلے اشتہار آتے تھے کہ خواتین, جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ والی کریم لگائے گوری ہو جائے اور رشتہ آ گیا. پہلے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ایسے اشتہارات. پھر تھوڑا سا وقت بدلا تو ہو گیا کہ جاب نہیں مل رہی, یہ والی کریم لگائیں چہرے پہ گورے ہو جائیں, جاب مل جائے گی. تھوڑا سا وقت اور بدلا, دیکھنے لگے کہ خواتین تو کریئر اورینٹڈ ہو گئی ہیں, اور وہ تو پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ اوکے اب ہو گئی ہوں گی, آپ وکیل بن گئی ہوں گی, آپ ڈاکٹر بن گئی ہوں گی, آپ انجینئر بن گئی ہوں گی, آپ پائلٹ بن جائیں. لیکن جب آپ کی فیملی میں سے کوئی آ رہا ہے آپ کے گھر وزٹ کرنے تو آپ کو ایسے آپ کی اسکن گلو کرنی چاہیے. وہ کیا, وہ پنجابی میں وہ ایک کافی مشہور ہے نا کہ شریکو سڑو, تو وہ شریکے کو ساڑنا ہے اگر تو آپ کو رنگت گوری ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کتنا ہی بدل گیا ہو, ہماری اشتہارات کا جو معاملہ ہے اور ان پروڈکٹس کو بیچنے کا جو انداز ہے وہ وہی رہا ہے. جو آپ کو سوسائٹی سے ایک خاص قسم کی افارمیشن چاہیے, اس کے لیے آپ ہماری پروڈکٹس استعمال کریں. آپ کو لمبے اور گھنے بال چاہیے تو آپ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں. اگر آپ دبلے ہیں, مطلب جو سیٹ سٹینڈرڈز ہیں اس کی حساب سے, تو آپ یہ والی مطلب کیا کہنا چاہیے, یہ معجون کھائیں یا یہ کھائیں اور آپ صحت مند ہو جائیں, چاہے اس کے اندر اسٹیرائڈس ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پھر فیٹ شیمنگ کی جیسے میں بات کر رہی تھی, اگر آپ ایک خاص حد سے آپ کا وزن زیادہ ہے, پھر یہ نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے یا آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, میڈیکل کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایک فریم ہے باڈی کا اور دوسرے بندے کا اس سے تھوڑا زیادہ وزن ہے تو وہ زیادہ کھا ہی رہا ہوگا, اس لیے اس کا وزن زیادہ دکھائی دیتا ہے آپ کو اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو, ممکن ہے کہ وہ کسی طرح کی ٹراما سے گزر رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مطلب 100 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اور اگر نہیں بھی ہیں اور وہ شخص اپنی اس سکن کے ساتھ, اپنی اس رنگت یا اپنی اس باڈی کے ساتھ ہیپی ہے, تو ایک سیگمنٹ کو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ خوش کیوں ہے, نہیں یہ نہ خوش کیوں ہے, کیڑی گل, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا, آپ نے یہ تو بات کہی نا ایک سماجی رویے کی. اب آتے ہیں فیک نیوز کی طرف کہ فیک نیوز کیسے نقصان پہنچاتی ہے. اگر ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا میں اگر کسی نہ کسی طریقے سے ایڈ بنانے والوں نے کنونس کر لیا, آپ کو ایکسپلائٹ کر دیا, آپ کو مجبور کر دیا کہ نہیں مجھے مینیپولیٹ کر دیا, مینیپولیٹ ہو گئے آپ کہ نہیں مجھے تھوڑا گورا دکھنا ہے یا مجھے تھوڑا ہیلدی دکھ یا کچھ بھی, ٹھیک ہے. اس میں بھی 2 کلاسز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ کلاس ہے جو افورڈ کر سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے لمبے کالے گھنے بال کروانے ہیں تو ان کو کسی کویک کے پاس نہ جانا پڑے, ٹھیک ہے. اور وہ صحت مند طریقے سے اپنے آپ کو یا لباس کے معاملے میں یا سکن کے معاملے میں, اگر ایک ایسی کلاس جو اکثریت میں ہے, تھرڈ ورلڈ کی اگر میں بات کر رہا ہوں, ان علاقوں کی بات, وہ اگر اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیل, اور ان واٹس ایپ میسیجز یا فیس بک ایڈ کے اوپر چل کے وہ ٹوٹکا کر لیتے ہیں, یا وہ ان کے لیے تو ٹوٹکے ہیں نا, نہیں وہ دوا منگوا لیتے ہیں, یہ کھائیں گے آپ تو حکیم صاحب کی یا اس طرح سے, یہ تو بڑا ایک تو ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو ٹوٹکے ہیں نا, خیر اس کے اندر تو پھر یہ بھی آتا ہے نانی دادی سے جوڑ کر بھی وہ ٹوٹکے بتائے جا رہے ہوتے ہیں, چاہے نانی دادی کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ ان کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ میسیجز ہو رہے ہیں.
لوگوں نے اب یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں اس کے اوپر, اور وہاں پر وہ ٹوٹکے بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹوٹکے بتانے والا جو ہے اس سے ریونیو جنریٹ کر کے خود گورے ہونے کے ٹیکے شکے لگوا رہا ہو یا لگوا بالکل رہی ہو. ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی چوائس ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو دوسروں کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں پھر اپنے لیے کیا؟ ہاں بالکل. اور میرا خیال ہے کہ فیک نیوز کا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہوا اگر دی جا رہی ہے تو ہم نے مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی, ٹھہرایا نہیں, کیونکہ کافی بڑا الزام ہے اور اس میں بہت ساری تاریخ انوالو ہے, ہمارے اپنے کمپلیکسز اس میں شامل ہیں. لیکن ایڈ ایجنسیز کے اوپر لیکن صرف ایڈ ایجنسیز کی بات نہیں ہے, وہ اسکرپٹ یا وہ اشتہارات کی بات نہیں ہے جو امریکہ میں چل رہے ہیں, انگلینڈ میں چل رہے ہیں, انڈیا میں چل رہے ہیں, پاکستان میں چل رہے ہیں, صرف ان کی بات نہیں. نہیں, آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یہ کس چیز کو پرموٹ کرتی ہے, یہ بھی آپ کے لیے ہیرو اور ہیروئن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں, یہ ایک نا ہیومن نیچر بھی ہوتی ہے. آپ کو کوئی انسان اچھا لگتا ہے تو آپ اس جیسا دکھنا پسند کرتے ہیں, تو پھر تو وہ جو ہیروز بنائے جاتے ہیں تو اور پھر وہ آ کے بتاتے بھی ہیں کہ میں اس لیے اتنا گورا ہوں کہ میں یہ کریم استعمال کر رہا ہوں. تو اگر میں وہ کریم افورڈ نہیں کر سکتا اور میرا دل کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یا میرے جیسا کوئی بھی شخص بیچارہ پھنس سکتا ہے اور وہ اپنا نقصان کروا سکتا ہے. تو ان کے لیے وہ کویکس بیٹھے ہوئے ہیں جو 4-5 کریمیں مکس کرنے کے فارمولے دیتے ہیں یا خود بیچتے ہیں, جن کے اندر مرکری بھی ہوتی ہے جو سکن برن کرتی ہے, اور ایسی پروڈکٹس سکن کینسر کا بھی باعث بنتی ہیں. یہ تو آپ نے سکن کی بات کی, آپ نے وزن کی بات کی, تو وہ ایسا کھانا کوئی مطلب عجیب و غریب اور یہ منگوائیں یہ, تو وہ ڈائٹ کے حوالے سے بھی, دوا کے حوالے سے بھی, جب تک آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, دیکھیے اگر آپ کا دل کر رہا ہے آپ نے گورا دکھنا ہے, آپ کی مرضی. پھر یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کاشف صاحب, مینیپولیٹ کیا گیا ہے, نفسیات میں بٹھایا گیا ہے, ذہنوں میں اس بات کو بو دیا گیا ہے. اچھا بو دیا نا تو کیا کریں, ٹھیک ہے, اب بو دیا گیا نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کہہ دیا, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے, چلیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سلم ہے تو وہ فربا دکھے, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی فربا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اگر اس کو یہ ایشورٹی مل رہی ہے کہ وہ جہاں سے وہ کنسلٹ کر رہا ہے اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, یہ کم نقصان ہوگا, یہ کم از کم یہ کہ اس کو پتا ہوگا پورا پروسیجر کیسے ہوتا ہے. اگر آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو کویکس اشتہار بیچ کے فیک نیوز کے ذریعے سے کہ یہ کھا لیں, یہ لگا لیں, یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا, معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو جائے گا, اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے دنیا میں ایک وبا پھیلی. اب کورونا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جتنے تو ہمارے ہاں واٹس ایپ فارورڈ میسیجز چلے ہیں, جتنے تو ٹوٹ کے یہاں پر چلے ہیں, وہ کیا ایک بوٹی سینا مکھی یا پتہ نہیں, مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں ہے, وہ بوٹی کھا کھا کے لوگوں نے پیٹ خراب کر لیے, اس حال ہو گیا لوگوں کو, ہیضے کروا لیے. آپ یہ والے کاڑھے پی لیں, یہ والے جوشاندے پی لیں, یہ والے قہوے بنا کے پی لیں, اور اسی طرح سے مطلب دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے. جتنی خطرناک جو ایک فیک نیوز پھیلی کرونا کے دنوں میں, بالکل, تو وہ تو بھگتی پوری دنیا نے بھگتی, کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے تھے, فیئر مونگرنگ کر کے, خوف کو استعمال کر کے انہوں نے. تو یہ وہ باتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ فیک نیوز صرف سیاسی والی بات نہیں ہے, بالکل, اس میں سماج کے وہ رویے انوالو ہیں جن کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا, جن پہ کام کرنا ہوگا. بالکل. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہوں گی, لیکن اس بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہوں گی جو ہمیں بتائیں گی کہ یہ فیک نیوز کنزیوم کرنے والوں کی نفسیات کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آسٹریلیا سے موجود ہیں سعدیہ احمد, جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ریسرچر ہیں, اور ڈاکٹریٹ بھی کر رہی ہیں. جس موضوع پہ یہ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں وہ کافی ملتا جلتا ہے اس ایشو سے کہ جینڈر سے ریلیٹڈ یا ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کو کتنی باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ کی بہت مشکور ہوں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے
اگر ہم صرف سب کانٹیننٹ کی ہی بات کر لیں، انڈیا، پاکستان اور ارد گرد کے جو ممالک ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ایک کلاس یا آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنی کلاس کو تھوڑا بہتر دکھانے کے لیے یا فیشن کے نام پر یا ایک سیٹ سٹینڈرڈ سے جڑنے کے لیے فیک نیوز کا شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسا کہ اپنے سوال میں فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بیوٹی سٹینڈرڈز رائج ہیں جن میں سر فہرست ہے گورا رنگ، دبلا جسم، گھنے لمبے سیدھے چمکدار بال، ایون سکن ٹون، پتلی نازک ناک، موٹی آنکھیں وغیرہ وغیرہ. جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیوٹی سٹینڈرڈ آتا کہاں سے ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے بر صغیر پاک و ہند سے، جہاں زیادہ تر لوگوں کا، جس ریس سے ہمارا تعلق ہے، زیادہ تر لوگوں کا رنگ سانولا ہے، اور ہمارا جینیٹک میک اپ ڈفرینٹ ہے اس بیوٹی سٹینڈرڈ سے جو ہمارے ہاں رائج. اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی ایکٹ آئسولیٹڈ نہیں ہوتا اور ہر چیز کا ایک ہسٹوریکل، پولیٹیکل، سوشل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیوٹی سٹینڈرڈ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور جس کا تعلق ہماری جینز سے نہیں ہے، ہماری جینیٹک میک اپ سے نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس بات سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ یہ خطہ ہمیشہ ہی انویژن کا شکار رہا ہے، بھلے وہ آریان ہوں، بھلے وہ مغل ہوں، بھلے وہ برٹش ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی جگہ کو کالونائز کیا جاتا ہے، انویڈ کیا جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا حملہ لوگوں کی سیلف اسٹیم پر ہوتا ہے. اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہر وہ بات جس کا تعلق آپ کی نیٹونیس سے ہے، جس کا تعلق آپ کی انڈیجنس کلچر سے ہے، وہ بات کسی نہ کسی طریقے سے کمتر ہے. لہٰذا سانولا رنگ جو کہ یہاں کے لوگوں کا ایک دس از دا موسٹ کامن اسکن کمپلیکشن ہے، وہ کمتر ہے. اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے قریب ہیں اپنے آقاؤں کے کسی نہ کسی لحاظ سے، بھلے وہ دیکھنے میں ہو یا پھر آپ انگریزی بولتے ہیں، یا اگر ہم مغلوں کے زمانے میں جائیں تو فارسی زبان کی وہ حیثیت ہوتی تھی. سو بیسیکلی یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ اپنے آقاؤں کے زیادہ سے زیادہ قریب لگا جائے، اور وہ چیز آپ کے سوشو اکنامک سٹیٹس کو بھی ڈیفائن کرتی. اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک پاور ڈائنامک سیٹ ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں نا ایک ٹارگٹ آڈینس بنانے کے لیے، جس کو یہ کمپنیز ٹارگٹ کریں گی. ان کو پتا ہے کہ آپ ان کی آڈینس ہیں. دیکھیے، جو چیز زیادہ بکتی ہے نا، وہ آپ کا ڈر بکتا ہے، وہ آپ کی کمی، آپ کی انفیریورٹی بکتی ہے، آپ کی اسٹرینتھ نہیں بکتی. اگر if you're really proud of your complexion, or if you're really proud of for example your hair color, تو آپ کیوں جا کر ان کی پروڈکٹس خریدیں گے؟ سو میں کوئی ماہر معاشیات یا مارکیٹنگ نہیں ہوں، لیکن یہ تو آئی تھنک ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ٹارگٹ آڈینس ہی یہ ہے، اور ظاہری بات ہے اس ٹارگٹ آڈینس کو اسپاٹ کریں گے اور ان کی اس کمی پر کیپٹلائز کریں گے. جی سادیہ، ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ لینگویج دیکھیں نا ان واٹس ایپ میسیجز کی یا فیس بک ایڈز کی، جس میں مطلب ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، باقاعدہ نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو علم ہے کہ کیا کمپلیکسز ہیں کسی بھی سماج میں رہنے والے لوگوں کو، اور وہ یوز کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے یا فیک نیوز کا شکار بنا دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ فیک نیوز ایک ایسا لفظ ہے جو ہم کچھ عرصے سے بہت سن رہے ہیں. It has kind of become a buzzword in a few ways. It has been used more liberally and generously than it should be. لیکن اگر ہم اس کی ایک ڈیفینیشن میں جائیں یا
اگر ہم اس کو ایک طریقے سے ایک برڈز آئی ویو سے دیکھیں تو فیک نیوز بلا وجہ نہیں ہوتی. جب بھی کسی خبر کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کسی بھی پیس آف انفارمیشن کو اگر ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ یار یہ اس نے بات کی ہے، اس بات کی کیا لاجک ہے، کیا سینس ہے، اور why would someone say something like this? But there is always a motive behind fake news. یا تو آپ واٹس ایپ فارورڈ میسیجز کر رہے ہو جو آپ تک آئے, so you are spreading fake news. But if you are somebody who's creating or generating the fake news, that comes with a solid purpose. اس چیز کا ہمیشہ ایک موٹو ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے. بعض اوقات یہ مقصد ہوتا ہے نیریٹو بلڈ کرنا, ایک ڈسکورس بلڈ کرنا جو کسی خاص ڈومیننٹ گروپ کو, جو کسی خاص پوزیشن آف پاور کو فائدہ پہنچائے, اور بعض اوقات یہ مقاصد خالصتاً معاشی ہوتے ہیں, ان کا تعلق پیسے سے ہوتا ہے. جی بہت شکریہ سعدیہ, آپ کا بڑی عمدہ گفتگو انہوں نے کی, اور واقعتاً ہم اگر دیکھیں تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس کو دیکھ کے بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ ایک جھوٹی خبر ہے تو آپ مطلب مسکرا دیتے ہیں, یا لیکن یہ نہیں, معاملہ سائنٹیفک بھی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید گفتگو کریں نا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور میرا خیال ہے کہ وہ اس موضوع پہ بات ہونا رہ گیا جو جڑا ہوا ہے اس قسم کی فیک نیوز کے ساتھ, اور وہ لفظ ہے فیشن. ہم نے دیکھا کہ فیشن انڈسٹری یا فیشن, میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب سے یہ لفظ سٹارٹ ہوا, مطلب پیرس کی یا فرانس کی بات ہوتی ہے کہ وہاں مختلف ادبی اور آرٹ کی تحریکوں کے ساتھ جڑا ہوا لباس کا انداز, بول چال کا انداز, کوئی اگر مطلب بوہیمین ہے یا کوئی اگر اور بھی بہت سارے مطلب, تو یہ جو فیشن کا معاملہ ہے جو بہت حد تک جو سماج ہے, کوئی بھی سماج تاریخ کے کسی بھی حصے میں, وہ لوگوں کے ذہن کھولتا ہے, وہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک کلاس تک محدود ہوتا ہے, اور جو دوسری کلاس اس فیشن کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے, انفارچونیٹلی ان کا بھی قصور نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اس وہاں پر آ کر یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ ایکچولی یہ جو کلاس کانشیس ہونا ہے نا, آدھا مسئلہ تو یہیں پر خراب ہوتا ہے. خود کو دوسری, خود سے اوپر والی کلاس کے ساتھ جوڑنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ جس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, آپ نہیں, میں اس سے نہیں, میں اس کلاس سے نہیں ہوں. سوشل کلاس کی بات کر رہی ہوں, آپ کے فائنینشیل جو معاملات ہیں, جو اکنامکلی آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, لیکن سسکنا بھی ہے اور خود سے اوپر والی کلاس کے ساتھ جڑنے کی بھی ایک تگ و دو کیے چلے جانی ہے. اور جو نیچے والی کلاسز ہیں ان کے لیے حقارت بھی رکھنی ہے, ان کو جج بھی کرنا ہے, اور ان کو جج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تضحیق بھی کرنی ہے انہی سب معاملات کو لے کر, جن معاملات کی بنیاد کے اوپر آپ سے اوپر والی کلاس آپ کی تضحیق کر رہی ہوتی ہے. نہ صرف یہ ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جائے ایسی باتوں کو جو ہوا دے رہے ہیں ان کمپلیکسز کو, اور دوسری طرف ہمیں خود اپنی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ایک پہلو پہ ہم نے ڈسکشن کی, بہت ساری گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے کہ کیسے فیک نیوز دراصل ہماری ہی کمزوریوں کا, کجیوں کا, کمپلیکسز کا سہارا لے کر اس کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. تو اس پہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی, ہوتی رہنی چاہیے, اور ہم گفتگو کریں گے بھی صحیح اگلے پروگرام میں. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.